میں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہزارہ کے ممتاز قانون دان سینئر وکیل حافظ نسیم صاحب۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ ڈی ایم ایم نیوز کے حافظ تشریف لائے ہماری مختصر کال پر۔ آج کے حوالے سے ہم بات کریں گے مہنگائی پر اور مانسہرہ کی جو خستہ حال سکڑتی ہوئی سڑکیں اور بڑھتی ہوئی ٹریفک پر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خیر الناس من ینفع الناس۔ جہاں تک بات ہے مہنگائی کی، تو موجودہ صاحب اقتدار ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، تو ریاست مدینہ ایک فلاحی ریاست اور اس کے اندر لوگوں کو ضروریات زندگی جملہ سہولیات بڑی آسان۔ موجودہ حکومت نے جو کہ پچھلے دور حکومتوں کی غلطیوں اور خامیوں پر سارا اور ان کو بیان کرنے پر سارا وقت ضائع کر رہی ہے، آج تک انہوں نے اپنا کوئی منصوبہ نہیں بتایا۔ او بھائی، اگر وہ غلط تھے، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ تو صحیح کریں نا، آپ ان کی غلطیوں سے سبق سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ پیسے لگائیں، مقدمے کریں اور کھودا پہاڑ نکتا چوہا اور بیچ میں سے کوئی نہ نکلے اور فائدہ نہ ہو، اور وہ عوام کا جو پیسہ ہے آپ بجائے غیر ضروری کاموں پہ لگانے کے عوام کی فلاح کے لیے لگائیں۔ آٹا سستا کریں، چینی سستی کریں، گیس سستی کریں، بجلی کو سستی کریں، بجائے اس کے سستی کرنے کے ہر چیز اشیاء خوردی تو آپ نے ڈھالتا جو کسی دور میں آپ 200 روپے کے لئے 320 سے بھی اوپر کلو ہو گیا ہے۔ تو یہ کہاں کی فلاحی ریاست ہے، یہ کہاں کا عوام کے ساتھ انصاف ہے؟ تو چاہیے یہ کہ آپ سوچیں اپنی اداؤں پہ کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، اس حکومت کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اس ملک کا تو آپ اگر یہی حال رہی تو ملک تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، نہ آپ کے پاس ایکسپرٹ ہیں، جو آپ کے پاس لگے ہوئے آپ کو دیتے ہیں مشورے، وہ تو ملک مخالف مشورے دیتے ہیں۔ کبھی آپ بل پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ تو دین کے اور ہماری قرآن کی شرعی نص کے خلاف ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے کل مولود علی فطرت الاسلام، ہر آدمی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کرنا چاہے تو کسی نے، یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کا دین نہیں ہے۔ برِ صغیر میں زبردستی سے دین پھیلا ہے، یہ تو اولیاء کرام نے پھیلا ہے۔ تو آپ کیسے پابندی لگائیں؟ یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے، یہ کیسی مدینہ کی حکومت ہے؟ اس لیے اور اس کے علاوہ میں جو NHA والا ادارہ ہے اس سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سی پیک بننے میں مانسہرہ کی تمام جو لینکس روڈ ہیں ان کا برا حال ہے، وہ ہو چکی ہیں، اور ان کو خدا رہا آپ کو فنڈ ملے ہیں ان سڑکوں کو، خصوصاً KKH جو ہے یہ بالکل جناب کھنڈرات کا پیش کر دیے، گانیہ پل سے لے کر مانسہرہ تک، اور آنے میں جہاں 5 منٹ کا سفر ہے وہاں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس لیے یہ جو سی پیک کے ساتھ یہ جو آپ نے لنک روڈ ہے، مثلا اگر عوام کو آپ سہولت دینا چاہتے ہیں تو یہ پانو روڈ کو ڈبل کریں، تاکہ اس پانو روڈ کے ڈبل ہونے سے ضلع مانسہرہ کے مانسہرہ، بالاکوٹ، بٹگرام، یہ سارے لوگوں کو ہوگی، یہ سارے لوگوں کو مانسہرہ تک اپروچ جو ایزی ہو جائے گی۔ یہ اس جیسے بیرلا انٹرچینج کے روڈ کو ڈبل کیا جا رہا ہے، اس طرح پانو کے انٹرچینج کے روڈ کو بھی ڈبل کیا جائے، تو اس طرح کیونکہ زیادہ آبادی جو ہے وادی اگرور میں ہے، درکوش میں ہے، اگی میں ہے، تورغر ہے، اور ادھر جناب علی بٹگرام ہے، اور اس کے ساتھ بگڑمنگ درہ ہے، میدان پکھل ہے، یہ تو ساری آبادی ضلع مانسہرہ کی اس طرف ہے۔ اس لیے پانو انٹرچینج پہ جو یہ پانو روڈ ہے اس کو ڈبل کیا بہت ضروری ہے، اور حکومت کا یہ کام ہے فلاحی ریاست کا کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں، نہ کہ ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے قانون بنائیں جس سے عوام روز بروز مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں اور روزانہ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس لیے میں اس فورم سے ڈی ایم ایم نیوز مانسہرہ کے اس فورم سے میں جناب تمام جو صاحب اقتدار ہیں جن کے ہاتھ میں کسی جگہ بھی اختیار ہے، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، صوبائی پہ یا مرکزی لیول پر، مخلوق خدا کے لیے سہولیت پیدا کریں، لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث نہ بنے، کیونکہ آپ اس لیے یہاں بیٹھے ہیں اپنے عہدوں پہ اور کرسیوں پہ کہ آپ لوگوں کے پیسے پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے جس کی بنا پر آپ بڑے بڑے دیوانوں میں اور بڑی بڑی جگہوں پر بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے۔ یہ میں ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ کا بڑا مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ میں اچھائی میں اپنا بھی حصہ ڈال سکوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو سر۔